صلی علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستو، یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر بھی ہے اور بہت قیمتی بھی ہے۔ مختصر اتنی ہے کہ ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ قیمتی اس لیے ہے کہ آخرت کہ ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ وہ اس پر ہونا ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کا فیصلہ وہ دنیا کی زندگی پر ہونا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی زندگی دنیا کے لیے، یہ امتحان کی تیاری کی زندگی ہے۔ اب یہ تھوڑی سی زندگی جتنی جس کی ہو، کوئی کسی کے بارے میں کہہ نہیں سکتا ہے۔ مان لو بہت زندگی اگر پا گئے، 80 سال 100 سال سے زیادہ تو نہیں ہوگی، 40 ہو گئی، کسی کی 30، کسی کی 40، کسی کی 25، تو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ 40 والا 20-30 سال اور محنت کر لے، 25 والا 30 سال اور محنت کر لے۔ اب یہ جو بھاری لگتا ہے کہ آخرت کی محنت، ایمان کی محنت اور اللہ سے تعلق کی محنت، یہ بھاری معلوم رہتی ہے نہیں بھائی۔ ہمیشہ کی زندگی کے سامنے یہ سب رکھو تو بہت چھوٹی سی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی کے سامنے تیاری کی زندگی رکھو۔ اب اس ایام میں کب وقت پورا ہو جائے، کب بلاوا آ جائے، کسی کو پتہ بھی نہیں۔ کہو محنت شروع کی تو اسی دن آ گیا، 10 دن بعد آ جائے بلاوا، 10 مہینے بعد آ جائے، 10 سال بعد آ جائے، 20 سال نہ ہوئے، تو بہت مختصر ہے دنیا کی زندگی اور قیمتی بہت ہے۔ اگر ہم نے اس کو قیمتی نہ بنایا تو ہمیشہ کی زندگی وہ خسارے میں پڑ جائے گی۔ اس لیے دنیا کی زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے قیمتی چیز چاہیے۔ چاندی کا ورق کس پہ لگایا جاتا ہے، سونے کا ورق کس پہ لگایا جاتا ہے؟ کوئی جو ہے کسی جانور کے، کسی انسان کے گندگی پر تو نہیں لگاتا ہے، قیمتی چیز پر لگایا جاتا ہے۔ ایسے ہی دنیا کی زندگی قیمتی ہے، اب اس کو قیمتی بنانا ہے تو اللہ نے قیمتی چیز عطا کی۔ کیا عطا کیا؟ قرآن دیا، قرآن کو عطا کیا۔ اور چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی نئے نبی کو اللہ کو بھیجنا نہیں تھا، اس لیے انسانیت تو قیامت تک آئے گی جائے گی، سلسلہ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی خود حفاظت کی ذمہ لیا، اور یہ قیامت تک محفوظ رہے گا۔ قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اب اس قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی معرفت انسان کو عطا کرتے رہیں گے قیامت تک۔ اب یہاں دو چیزیں سامنے آتی ہیں، ایک کہ لوگوں کی بنائی ہوئی ہے اور ایک اللہ کی بتلائی ہوئی ہے۔ کہ ایک
قرآن کو سمجھنے کے لیے لوگوں کا بنایا نظام ہے پڑھنے پڑھانے کا. اس سے تم اس لائن سے پڑھنے پڑھانے کی لائن سے تم کیا سمجھو گے؟ لکھے ہوئے کو سمجھو گے، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے اس کو سمجھو گے. آج دنیا کی ہوا اسی رخ پر ہے، لکھے ہوئے کو سمجھ کر ہوا بہ رہی ہے. اس لیے جو ہوا کا رخ ہے وہ نبی کے رخ کے خلاف ہے. جو اس لائن سے ہوا چلائی گئی کہ کتابوں کے ذریعے سے قرآن میں جو لکھا ہے اس کو پڑھا گیا اور اس رخ پر ہوا چلی. اب یہ ہوا نبی کے رخ کے خلاف کیوں ہو گئی؟ قرآن تو وہی ہے نا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل فرمایا تمام انسانوں کے لیے. اب اس قرآن کو سمجھنے کے لیے دنیا کا ایک رخ یہ بنایا گیا کہ کتابوں کو پڑھو، نظام کو پڑھو اور پھر قرآن کو سمجھ جاؤ گے. یہ قرآن کو نہیں سمجھا، یہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. قرآن کو کون سمجھ سکتا ہے؟ وہ اللہ نے بتلایا ہے. اگر قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ نظام ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس نظام کو اتارتے. اللہ تعالیٰ اس نظام کو اتارتے کیونکہ بندوں کے لیے یہ تو ناانصافی ہوتی کہ اللہ نہ بتاتے. اللہ تو ایسا رحم الراحمین ہے، اس نے کوئی چیز پوشیدہ رکھی ہی نہیں، سب کچھ کھول کے بیان کر دیا. وہ چاہتا تو سب کچھ پوشیدہ رکھ کے بھی ہمارا امتحان لے سکتا، کچھ ظاہر نہ کرتا، اپنی کوئی قدرت ظاہر نہ کرتا، اس کے بعد بھی امتحان لے سکتا تھا. لیکن اس نے سب کچھ ظاہر کر دیا، کھلی آنکھوں سے بھی نظر آتا ہے اور ایمان کے نور سے بھی نظر آتا ہے. سارا نظام کون چلا رہا ہے نظر آتا ہے. ایسے ہی اللہ نے کہیں قرآن میں نہیں اتارا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے تمہیں دوسری کتابوں کا سہارا لینا پڑے گا، بلکہ اللہ نے یوں فرمایا کہ ہم نے اس کو آسان کر کے اتار دیا ہے. لیکن آسان کر کے اتارنے کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کو یوں ہی سمجھ جاؤ گے. اللہ نے آگے بیان کیا. دیکھو اس قرآن کی سمجھ اور اس قرآن کا علم اس کو عطا کریں گے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مہر لگائی، متقی لوگوں کو عطا کریں گے. اس کو عطا کریں گے، متقی لوگوں کو عطا کریں گے. متقی ہیں کون لوگ؟ متقی وہ لوگ ہیں جن کی زبان سے، جن کے دل سے، جن کے گمان سے اللہ کے غیر سے ہونا نکل جاوے، کہ زبان سے بھی اس سے پاک ہو جائے یا جو کچھ بولے وہ اللہ کی طرف اس کی نسبت کرے. گمان میں جو بات آوے
وہ بھی اسی رخ پر ہو، عمل بھی اسی رخ پر۔ اب متقی کس کو سمجھا جاتا ہے اس زمانے میں؟ متقی وہ ہے جو جھوٹ نہ بولے، متقی وہ ہے جو چوری نہ کرے، متقی وہ ہے جو نماز کی پابندی کرے، متقی وہ ہے جو لمبا کرتا، لمبی ٹوپی اور تھوڑا سا رومال بھی عورتوں کی طرح گھونگھٹ کڑھا ہوا ہو اور درمیانی چال ہو، یہ متقی نہیں، یہ متقی نہیں۔ متقی وہ ہے جو شرک سے پاک ہو جائے۔ پہلی شرط متقی کی ہے کہ یہ ہر لائن کے شرک سے پاک ہو، زبان کا، آنکھ کا، دل کا، یہ شرک سے پاک ہو۔ یہ باقی چیزیں بات کی ہیں، یہ ان کا تعلق جس سے تقوی کو آج کل جوڑا گیا ہے، ان کا تعلق انسان کے ظاہر سے ہے، اور شرک اور ایمان کا تعلق انسان کے باطن سے ہے۔ اسی لیے دیکھو آج کل کے متقیوں کو، جن کو متقی سمجھ رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے کانڈ کر کے بیٹھے ہیں۔ متقی سمجھو گے یہ اسی کے آڑ میں کانڈ کرتے ہیں، کوئی دولت سمیٹے گا، کوئی عورت سمیٹے گا، کوئی شہرت سمیٹے گا، آڑ میں یہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کا علم کس کو عطا کریں گے؟ متقیوں کو عطا کریں گے۔ کہ قرآن کا علم کیا ہے؟ اللہ کی منشا کو جاننا، یہ قرآن کا علم۔ قرآن کا علم کیا ہے؟ اللہ کی منشا کو پہچاننا۔ اللہ نے جو بات کہی ہے، اللہ کی منشا کیا ہے؟ یہ فرق جو ہم بدلا رہے تھے کہ کتابوں کا فرق اور متقیوں کا فرق کیا ہوگا قرآن کے سمجھنے میں، وہ سمجھو کہ کتابوں کے لائن سے قرآن کو سمجھیں گے تو ایک دوسرے کے خلاف کسی قرآن سے مسائل نکال کے پیدا کر دیں گے، اور متقی قرآن کو سمجھیں گے وہ اللہ کی منشا کو بیان کریں گے، اور جو کتابوں کے ذریعے سے قرآن کو سمجھیں گے یہ اللہ کی منشا کو نہیں بیان کریں گے، یہ قرآن کو سمجھائیں گے تو لوگوں کی منشا شامل کر کے سمجھائیں گے۔ فلاں بزرگوں نے یہ کہا اس آیت کے بارے میں، اور فلاں نے یہ لکھا، اور مفتی شفیع نے یہ لکھا، حضرت تھانوی نے یہ لکھا، اور فلانے نے یہ لکھا، اس کے بارے میں یہ لکھا، وہ لکھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا یہ نہیں بتائیں گے۔ اس آیت کے لیے صحابہ کو کس رخ پر ڈالا، اس سے نیچے کی بات کریں گے، کیونکہ قرآن پر نازل ہونے پر اللہ کی جو منشا ہوتی تھی، نبی اس رخ پر چلتا تھا۔ اللہ کی جو منشا ہوتی تھی، نبی اس رخ پر چلتا تھا۔ تو قرآن سمجھنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے، متقی ہونا ضروری ہے۔ تقوی سے بچ جاؤ، قرآن اللہ سمجھائے گا۔ جس کو اللہ نہیں سمجھائیں گے، یہ کتابیں کتنی بھی پڑھ لے، خدا کی قسم قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ قرآن کے ذریعے سے لوگ گمراہ ہو جائیں گے، اور اسی قرآن کے ذریعے سے لوگ ہدایت پا جائیں گے۔
کیوں؟ دو رخ کیوں ہیں؟ قرآن ایک رخ کیوں دو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس قرآن کو جو دیکھے گا سبب کی نگاہ سے وہ گمراہ ہو جائے گا. اس قرآن کو جو دیکھے گا اللہ کی نگاہ سے، اللہ کی خوشنودی کی نگاہ سے، اللہ کی منشا کی نگاہ سے وہ ہدایت پا لے گا. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے تو تلوار لے کے تھے نبوت کا چراغ بجھانے، لیکن جب بہن کے گھر میں داخل ہوئے اور قرآن کی تعلیم ہو رہی تھی تو قرآن کو سنا. قرآن میں کیا تو تعلیم دی جا رہی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں ہی اللہ ہوں. میں ہی اللہ ہوں. اور کون اللہ ہو سکتا ہے جس کی کوئی عبادت کرے، یعنی اس کا کہنا مانے. اس پر پلٹا کھائی زندگی. انسان کی زندگی قرآن سے پلٹا کھاتی ہے. کب؟ جب یہ ہدایت کے نور کے ساتھ قرآن کو دیکھتا ہے. ہدایت کا نور انسان کے دل میں وہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب یہ اپنے دل میں جگہ خالی کرے کائنات کے یقین سے. کائنات کی نفی اسی لیے کلمے میں کرائی گئی. اس کے ساتھ نہیں آ سکتا ہے، نہ ہدایت کا نور آئے گا، نہ ایمان کا نور آئے گا، اور نہ اللہ کی پہچان آئے گی. دونوں چیزیں اللہ نے جمع نہیں کی. دونوں چیزیں جمع نہیں کی. اس کو نکالنا یہ ہمارے ذمہ رکھا، اس کے ہمارے ذمہ ہے. اور نور کو اتارنا یہ اللہ نے اپنے پاس رکھا. جیسی اس درجے پر محنت ہوگی ویسا ادھر سے اترتا رہے گا.